ڈاکٹر صاحب آپ نے بینگ ممبر آف نیشنل اسمبلی آپ نے سمجھا کہ آپ کو کسی طرح کی یہاں پہ ہیریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت زیادہ، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اسٹاف ہوں یا کہیں کہیں بات نکلتی ہیں پارلیمنٹیرینز کی، خاص طور پہ جو ریزرو سیٹس کی خواتین ہیں ان کے اوپر بڑے کوشچن. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ریزرو سیٹ پہ آنے والی خواتین ہیں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ اسلم سومرو صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی کی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور مسلسل دوسری دفعہ یہ نیشنل اسمبلی کی ممبر بنی ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ایک ایسی سوسائٹی جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، وہاں پر خواتین کو ہم روز سنتے ہیں کسی نہ کسی سیگمنٹ آف لائف میں جن پرابلمس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. بینگ اے پارلیمنٹیرین وہ کیا سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو ہماری خواتین موجود ہیں ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف خواتین کی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی تھیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، نہ صرف مردوں کی جانب سے بلکہ خواتین کی جانب سے بھی کی گئی. تو یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے یہ چیزیں چینج ہوں گی، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو ہم پازیٹیو نوٹ سے شروع کرتے ہیں. آپ پل ڈیٹ کے سروے کے مطابق 2015-16 میں آپ ان لیجسلیٹرز میں شامل تھیں جو ٹاپ 10 میں تھے جنہوں نے اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری خواتین میں پوٹینشیل موجود ہے. ہماری خواتین وہ کر سکتی ہیں جو کام دنیا کی خواتین کر رہی ہیں، وہ پوٹینشیل ہماری خواتین میں موجود ہے. اور اس ماحول کے اندر سب سے پہلے تو کیسے معاشرے کی وہ خواتین جو خود کو پسی ہوئی سمجھتی ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ ان خواتین کے حوالے سے کیا بات کریں گی؟ پھر ہم آگے چل کر جو چیلنجز آپ کو بینگ اے پارلیمنٹیرین فیس کرنا پڑتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں. تھینک یو، اتنا جو سینسٹیو ٹاپک ہے اس پہ آپ نے بات کرنے کے لیے موقع دیا. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اگر گھر میں بھی ہے یا وہ کہیں باہر جاب بھی کر رہی ہیں تو ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے. خود اعتمادی جو ہے نا وہ آپ کا سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جب آپ کہیں پہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں تو جو لوگ آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں تو وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جب آپ باہر نکلتی ہیں تو پھر فیملی کی سپورٹ تو آپ کے ساتھ ہوتی ہی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں جہاں آپ جاب کر رہی ہیں یا جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں کے ایٹماسفیئر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن میرا جو پرسنلی اوپینین یہ ہے کہ جو بندہ جس طرح سے چاہے وہ اپنا ماحول خود اس طرح سے بنا سکتا ہے. اگر آپ ریزرو رہنے والے ہیں، کانفیڈنٹ ہیں اور اپنے جو آپ کی خوبیاں ہیں ان کے اوپر آپ کو پورا ہولڈ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے. مطلب اس میں آپ کی گفتگو سے جو میں اخذ کر رہا ہوں کہ بنیادی چیز بیسکلی وہ خود اعتمادی ہے. آپ کو خود پہ اتنا ٹرسٹ ہو کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کر سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اگر میں غلط نہیں ہوں تو نیشنل اسمبلی میں آنے سے پہلے آپ ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کر رہی ہوں گی. جی بالکل. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر آپ کا روز وہ مریضوں کی صورت میں ہو یا کلیگس کی صورت میں ہو آپ کا مردوں سے سامنا ہوتا ہے. اور یہ پھر ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کے ساتھ ہر طرح کی چیز بھی ڈسکس کرنی ہے، آپ کے پیشنٹ نے کرنی ہے، آپ کے کلیگ نے کرنی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پر ہیں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو آپ ہیراسمنٹ کہہ لیں یا کسی طرح بھی کہہ لیں کہ جو ایک خاتون کے لیے اس انوائرمنٹ میں کام کرنے کو مشکل بنا دیتی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی آپ جب باہر نکلتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہراسمنٹ آج کل جو سمجھی جاتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ فزیکل ہراسمنٹ جو ہے وہی ہراسمنٹ ہوتی ہے. کشمالہ طارق صاحبہ نے تو کہا گڈ مارننگ کا میسج بھی. بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے کوئی بھی کمنٹ جو ہے جو سوٹیبل نہ ہو وہ ایک ہراسمنٹ میں ہی آتا ہے، چاہے وہ آپ کی ڈریسنگ کے اوپر ہو، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ہو یا آپ کے کسی کام کے اوپر ہو.
تو وہ چیز ہراسمنٹ میں آتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم باہر نکلے اچھا، یہ ہیں, دونوں کیسز میں ہوگی ہراسمنٹ؟ اگر کوئی خاتون مرد کو کرتی ہے وہ بھی ہراسمنٹ ہوگی؟ بالکل بالکل, یہ دونوں کے لیے میں سمجھتی ہوں دونوں کے لیے ہے. کیونکہ ہم نے اگر ہم اپنے دین کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی ایک لمیٹیشن, ایک لائن بنی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ لائن کراس نہیں کرنی ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم اس وہ تو بڑا آئیڈیل سینیریو ہے نا, اگر تو وہ ہو جائے پھر تو مسئلے کوئی نہ ہو. اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے حضرت بی بی خدیجہ ہیں کہ وہ ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی بزنس کرتی تھیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے کام کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی لوگ آپ کو گرانے کے لیے آئیں گے. لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہے اور آپ کام پہ فوکسڈ ہیں, تو کوئی بھی چیز آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, اب نیشنل اسمبلی والے معاملے کی طرف بھی بڑھتے ہیں, لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے عورت مارچ ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر, اور اس کے اندر جس طرح کے سلوگن سامنے آتے ہیں, جو جس سیگمنٹ آف لائف سے یا جس سوسائٹی سے اس کو لیڈ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں, وہ ان کے پوسٹرز پر لکھی ہوئی باتیں اس سوسائٹی میں نہیں ہوتی. وہ جو طبقہ اس کو فیس کر رہا ہے وہ ہمیں اس مارچ کا حصہ نہیں نظر آتا. آپ اس مارچ کے اوپر سے پہلے تو آپ کیا کمنٹ کریں گے, اور دوسرا جس طرح کے الفاظ وہاں پر پلی کارڈز کے اوپر لکھے ہوتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیزیں مناسب ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں عورت مارچ ہو یا خواتین کی کوئی بھی بات ہو, آپ کو اپنی لمٹس میں رہ کے کرنا چاہیے. کیونکہ جو چیزیں ہم ابھی کر رہے ہیں وہ آگے آنے والی جو ہماری جنریشن ہے ان پہ افیکٹ پڑے گا اس چیز کا. تو ہمیں وہ چیزیں جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں, جو اسلامی روایات ہیں, ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور جو اسلامی ملک ہے ہمارا پاکستان جو ہے, وہ بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں, وہ بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا. تو ہم اگر ان چیزوں کو باؤنڈ نہیں کریں گے اپنے آپ کو, تو میرے خیال میں پھر ہم ویسٹرن جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو اگر فالو کرتے رہیں گے تو پھر ہم ان چیزوں کو آگے نہیں لے جا سکتے. اپنے ملک کی ٹریڈیشنز کو آگے یا اپنے ملک کے کلچر کو ہم آگے پروموٹ نہیں کر سکتے اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں لمٹ میں رہ کے اگر کوئی اپنی آزادی کے لیے بات کرتا ہے, اور میرے خیال میں کون سا ایسا گھر یا کون سا ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ خواتین کو آزادی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے, آپ اگر اسکول جا رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی آزادی میں ہی آتا ہے. اس سے زیادہ میرے خیال میں پھر وہ آپ کے جو سوسائٹی ہے اس کو ایک غلط وے میں لے جاتے ہیں, اور پھر جو نہ ہونے والی چیزیں ہیں وہ ہونے لگتی ہیں, جس کا ایفیکٹ میں دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ ہمارے آنے والی جنریشن پہ غلط اثر پڑے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر لیں کچھ نیشنل اسمبلی میں آپ کا اب تقریباً 6-7 سال ہے بینگ ممبر آف نیشنل اسمبلی. ہم نے دیکھا اب بڑی اچھی چیز ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ چیزیں بہت کم ہیں, لیکن یہ ختم نہیں ہوئی. ابھی بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. اور اگر ماضی کی بات کریں تو خواتین جو اراکین اسمبلی تھیں وہ خاص طور پر ٹارگٹ کی گئیں, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, ان کے کریکٹر پر سوالات اٹھائے گئے, انگلیاں اٹھائی گئیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے, جو میں سمجھتی ہوں کہ جو دماغی طور پہ خود کمزور ہوتے ہیں نا, جو ان کو لگتا ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ انسیکیور ہیں, اگر خاتون جو ہے وہ آپ سے زیادہ آگے لیڈ کر رہی ہیں, تو آپ اگر انسیکیور ہیں تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو آپ کی اپنی جو چیز ہے وہ کمزوری ہے, وہ اس میں آگے آ رہی ہے. لیکن جو آپ نے نیشنل اسمبلی کی یا پارلیمنٹ کی بات کی ہے, اس میں یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے جو 4 سال ہیں ان میں یہ چیز زیادہ ہوئی ہے. اچھا, کہ جس طرح سے 4 سال سے پی ٹی آئی کا جو دور تھا اس میں یہ چیزیں زیادہ ہوئی تھی, کیونکہ پہلے بھی یہ چیز ہوئی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ محترمہ کی تصویریں جس طرح سے وہ کیا گیا تھا, تو وہ آپ کے اتحادیوں نے کیا, بالکل وہ کیا گیا تھا. لیکن وہ چیز بھی ہوئی کیونکہ آپ لوگ اگر ان کو ویسے نہیں ہرا سکتے تھے, آپ کو لگتا تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہیں, آپ نے اس طرح سے ان کو
ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, ان کی امیج کو خراب کیا, ملائن کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی آپ ان کا وہ جو امیج تھا وہ ڈیمیج نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد جو 4 سال پچھلے ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رہے ہیں, اس میں آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, الیکٹرانک میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, اور ابھی ریسنٹلی جب ان کے جانے کے بعد ان کی اپنی خواتین جو ہیں جس طرح کے انٹرویوز دے رہی تھیں, اور میرے خیال میں اب بھی اگر ان کی خواتین کو بٹھا کے آپ انٹرویوز لیں گے کسی بھی ٹاک شو میں, تو ان کے ورڈنگ اور کسی میل پارٹیسپینٹ کی ورڈنگ میں ڈفرنس نہیں ہوگا. تو جب آپ ایک خاتون ہو کے خاتون کی عزت نہیں کریں گی تو مردوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو ملائن کرنے کے لیے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ واقعتاً ایسے ایلیمنٹس موجود تھے ہمارے پارلیمنٹ میں ابھی یا ماضی میں, جن کی وجہ سے یہ کسی خاتون کو یا کسی مرد کو یا کسی بھی تھرڈ پرسن کو یہ موقع ملا کہ اس چیز کا آغاز ہوا کہ خاص طور پہ جو ریزروڈ سیٹس کی خواتین ہیں ان کے اوپر بڑے کوشچن. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ریزرو سیٹ پہ آنے والی خواتین ہیں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے, کیونکہ میرے خیال میں جو ایک سوچ ہے نا کہ ہم لوگ یا تو کوٹا پورا کرنے کے لیے آتے ہیں یا ووٹنگ کے لیے آتے ہیں, نمبر جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پلڈیٹ کے سروے میں میرا ٹاپ 10 میں نام آیا تھا, تو وہ میری پرفارمنس کے بیس پہ آیا تھا, میری پارٹیسپیشن کے بیس پہ آیا تھا, اور میں اس چیز کا کریڈٹ خود کو نہیں دوں گی, میں اپنے پارٹی کے ان سینئر پارلیمنٹیرینز کو دوں گی جنہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے وہ چیز سکھائی کہ آپ پہلی دفعہ آئی ہیں اور یہ چیزیں, یہ رولز ہیں, یہ پروسیجر ہے, اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. تو وہ پہلے بھی جیسے میں نے بتایا کہ ہماری پارٹی جب وجود میں آئی تھی تو یہ پہلی پارٹی تھی جس میں لیڈیز ونگ اسی ٹائم پہ ہی بنی تھی جب یہ پارٹی وجود میں آئی تھی. دیٹ مینس کہ ہم نے ہمیشہ صرف بات نہیں کی ہے وومن امپاورمنٹ کی, ہم نے کر کے دکھایا ہے. آپ دیکھ لیں کہ محترمہ کے دور میں جو فرسٹ وومن بینک بنا تھا وہ بھی اسی لیے تھا, پولیس اسٹیشن بنا تھا وہ بھی اسی لیے تھا کہ ہم وومنس کو امپاور کرنا چاہتے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سب سے بڑا جو اگزامپل ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ خواتین کو باہر نہیں آنا چاہیے, ان خواتین کو ہم گھر بیٹھے ہوئے وہ سہولت دے رہے تھے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. یہ تو پھر ان کو انکریج کرنے والی بات نہیں ہوگی کہ آپ پھر باہر آ کے کام نہ کریں. نہیں, یہ اس طرح سے ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کی فیملیز میں الاؤڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ باہر جائیں, لیکن ہم نے کبھی بھی ان کو یہ چیز یا یہ کمپلیکس ہونے نہیں دیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بینگ ممبر آف نیشنل اسمبلی اس سارے ٹینیور کے اندر یا پچھلے ٹینیور میں آپ نے سمجھا کہ آپ کو کسی طرح کی یہاں پہ ہیریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا آپ کی کلیگز میں سے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا, یا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر وہ فزیکل ہو یا جو بھی جس کو آپ ہیریسمنٹ کی کیٹیگری میں لے آئیں, ایسی چیزیں ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں موجود؟ بہت زیادہ, چاہے وہ پارلیمنٹ کے سٹاف ہوں یا کہیں کہیں بات نکلتی ہیں پارلیمنٹیرینز کی. سب سے میجر چیز جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے پرابلم وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا بزنس ہوتا ہے, جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمارے مردوں کے نمبرز کے بعد آتی ہے. تو یہ ہمارے تھوڑا سا ہرڈل ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ یا بل ہو, ریزولیشن ہو, موشن ہو, وہ پہلے آنا چاہیے, لیکن وہ کبھی کبھی بہت اینڈ میں ہوتا ہے, یا کبھی آپ نے بات کرنی ہو لیکن آپ کو مائک جو ہے وہ اینڈ میں ملتا ہے, تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن جو میں نے ایٹماسفیئر دیکھا ہے وہ بہت زیادہ پچھلے ٹرم میں بھی بہت فرینڈلی تھا, ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہ سنی نہ دیکھی. لیکن یہ چند باتیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے. لیکن اسپیشلی میں بار بار پی ٹی آئی کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر جس طرح سے ابیوزو لینگویج انہوں نے یوز کی تھی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ خواتین پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ کھڑی ہیں یا ہمیں منع کر رہی ہیں. انہوں نے وہ چیز کر کے دکھائی کہ وہ کس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں یا ان کی گرومنگ کس طرح سے ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. آخر میں ایک دو چیزیں, آپ پچھلے 4 سال جب پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کا حصہ تھی, ابھی بھی استعفے تو ان کے منظور نہیں ہوئے لیکن بہرحال وہ پارلیمان میں نہیں آ رہے گزشتہ کچھ عرصے سے, ان 4 سالوں میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے آپ نے پارلیمنٹ کے بزنس یا آرڈر آف دا ڈے جو کچھ پارلیمنٹ کی کارروائی ہوتی تھی ڈیلی, اس کو کیسے انجوائے کیا؟ اور اب آپ کو بورنگ نہیں محسوس ہوتا کہ جا کے چپ کر کے بیٹھے, کوئی شور نہیں, کوئی دوسری طرف سے ہوٹنگ نہیں ہو رہی, آپ لوگ ہوٹ نہیں کر رہے, آپ لوگ جا کے اسپیکر صاحب سے جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سن رہے ہیں,
سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بینگ اے پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ کا ایک ماحول جس کو کہیں نہ کہیں بندہ انجوائے بھی کرے, بور نہ ہو, اب چیزیں بورنگ ہوگی؟ نہیں دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر کوئی اپوز کر رہا ہے ود رسپیکٹ کرے تو وہ آپ انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک مرتبہ شیخ رحیل اصغر صاحب سے پوچھا, ان سے میں نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ کو پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے گورنمنٹ بینچز پر بیٹھنے کا مزہ آتا ہے کہ اپوزیشن بینچز پر؟ ان کا جب تقریر کرنے کی بات کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو اپوزیشن میں بیٹھ کے مزہ آتا ہے. کیونکہ لاسٹ ٹرم میں بھی میں اپوزیشن میں ہی رہی تھی اور ابھی بھی 4 سال ہم اپوزیشن میں ہی رہے تھے, لیکن ہمیں پرابلم یہ ہوتی تھی کہ ہمارا مائک بات کرنے کا چانس ہمیں نہیں ملتا تھا, اسپیشلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. تو وہ میں نے ابھی بات کی کہ آپ کو اگر کوئی اپوز کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی آرگومنٹ بھی کر رہا ہے نا, رسپیکٹ کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ ایک لمٹ کراس کرنے لگتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اب ہم سکون میں بیٹھتے ہیں. یہ سکون ہے جو مینٹلی آپ بہت زیادہ سکون فیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو گالی سننے میں نہیں آئے گی, کوئی آپ کو بری بات نہیں سننے میں آئے گی. یہ ایک چیز کا سکون ہے کہ ہم لوگ, اگر ہمارے پاس ابھی بھی اپوزیشن میں لوگ بیٹھتے ہیں جن میں نور عالم صاحب ہیں, راجہ راج صاحب ہیں, منارف اراکین, جتنے بھی ہیں وہ سب بیٹھتے ہیں. جی ڈی اے بیٹھتی ہے, جی ڈی اے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن وہ سینسیبل لوگ ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ رسپیکٹ جو ہے, اگر آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم بہت زیادہ سکون میں بیٹھتے ہیں. اگر یہ لوگ دوبارہ سے آتے بھی ہیں تو ویلکم, ہم ان کو منع نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اگر رسپیکٹ کے ساتھ آئیں تو بہت اچھی بات ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کشمالہ طارق صاحبہ کے اوپر بڑے الزامات لگائے, پھر قادر خان مندوخیل صاحب کے ساتھ جو انہوں نے پروگرام میں کیا, تو ایک تو فردوس صاحبہ کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گی؟ دوسرا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب وہ ہماری خواتین کے سامنے یا مردوں کے حوالے سے بھی سامنے ہیں, وہ پھر کیسے پارلیمنٹ کے لیے باعث شرم بنتے ہیں, اور اس سے کیا امیج ہمارے پارلیمنٹ؟ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ ویسے ہی سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. ان کا کوئی بھی ایک بات ہو, کوئی ایک ایکشن ہو, وہ ایک آپ کے امیج کو پورے کو ختم کر دیتا ہے. جس طرح سے آپ نے فردوس صاحبہ کی بات کی, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جو ان کو آگے جا کے ان کی فیملی کے لیے یا آگے ان کے کسی کام میں ہرڈل کرے. ایسے کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ انہوں نے قادر صاحب کے اوپر اس طرح سے کیا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے امیج کو ڈیمیج کیا بلکہ ساری جتنی بھی خواتین پارلیمنٹیرین ہیں ان کے امیج کو ڈیمیج کیا ہے. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ رسپیکٹ سب کی ہوتی ہے, چاہے اپوزیشن میں ہوں چاہے گورنمنٹ میں ہوں. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا پروگرام کے لیے. نظر آج کی پروگرام سے اتنی, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.